یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، پرووائڈ کر رہی ہے کمپنی، پرائیویٹ کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے روح رواں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آج کل منی اے ٹی ایم ٹائپ کی چیز ہے۔ تو حکومت آگے کیا کرتی ہے؟ کچھ ڈی جیز، ڈائریکٹر جنرلز بدل دیتی ہے، کچھ ڈیپٹی ڈی جیز وغیرہ بدل دیتی ہے، نیچے جو بڑی ٹیم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ وہی رہتی ہے۔ کہ اتنے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اتنے سینئر اینکر پرسن، اتنا بڑا نام، انہیں یہی نہیں پتا کہ جو پرائم منسٹر آفس ہے، یہاں یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، پرووائڈ کر رہی ہے کمپنی، پرائیویٹ کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے روح رواں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آج کل منی اے ٹی ایم ٹائپ کی چیز ہے۔ تو حکومت آگے کیا کرتی ہے؟ کچھ ڈی جیز، ڈائریکٹر جنرلز بدل دیتی ہے، کچھ ڈیپٹی ڈی جیز وغیرہ بدل دیتی ہے، نیچے جو بڑی ٹیم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ وہی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب نے ایک سینئر آرمی جنرل پر بہت سنگین الزام لگایا۔ یہ جو آڈیو لیکس ہے اس کے حوالے سے تو ہماری قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ اپنے اجلاس میں اہم ترین معلومات رکھے گی، اس کا جائزہ لے گی، تحقیقات ہوں گی، لیکن اس معاملے پر ایک سینئر آرمی جنرل پر مبشر لقمان صاحب نے الزام لگایا ہے۔ پھر یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، یہ ہو گیا ہے ملتوی۔ کامران خان صاحب نے کچھ بہت بڑے مطالبات بھی کیے ہیں، اور ایک بہت بڑی خبر اس اگلے اجلاس کے حوالے سے ہے۔ یہ اجلاس کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ بڑی خبر اس کے بارے میں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو جی سی یو میں، گورنمنٹ کالج میں، یونیورسٹی میں خطاب کیا، وہاں پر ایک عدد سزا دے دی گئی ہے، اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے مبشر لقمان صاحب کی بات۔ سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ جو لیکس، آڈیو لیکس ہیں، یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ دو طرح سے ہوئی ہے۔ ایک، کوئی ڈیوائس بگنگ کی جائے، وہ لگا کے ریکارڈنگ کی جائے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریکارڈنگ انٹرنیٹ بیسڈ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، انٹرنیٹ بیسڈ ریکارڈنگ۔ ابھی مبشر لقمان صاحب اس کی مزید وضاحت خود کریں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ایجنسیز ہیں پاکستان میں بقول مبشر لقمان صاحب کے، ایک ہے آئی ایس آئی اور ایک ہے انٹیلیجنس بیورو، سول خفیہ ادارہ انٹیلیجنس بیورو۔ یہ ریکارڈنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان میں۔ مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں ان کے علاوہ کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں آئی ایس آئی کے پاس مبشر لقمان صاحب کے مطابق ایکسس نہیں ہے، وہاں ذمہ دار ہے انٹیلیجنس بیورو، سول خفیہ ادارہ۔ اب مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ بیسڈ ریکارڈنگ ہے، اس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ پرائم منسٹر آفس میں انٹرنیٹ سروس مبشر لقمان صاحب کے مطابق پرووائڈ کر رہی ہے کمپنی، پرائیویٹ کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے روح رواں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آج کل منی اے ٹی ایم ٹائپ کی چیز ہے۔ یہ بھی مبشر لقمان صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ اب مبشر صاحب اس معاملے میں آگے بڑھ کر کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں پاکستان تحریک انصاف کے دنوں میں کچھ اپوائنٹمنٹس ہوئی انٹیلیجنس بیورو میں، آئی بی میں، اور یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں مبشر لقمان صاحب کے دعوے کے مطابق یہ کیسے ہوئی؟ اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو حکومت آگے کیا کرتی ہے؟ کچھ ڈی جیز، ڈائریکٹر جنرلز بدل دیتی ہے، کچھ ڈیپٹی ڈی جیز وغیرہ بدل دیتی ہے، نیچے جو بڑی ٹیم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ وہی رہتی ہے۔ تو مبشر صاحب کہتے ہیں یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ ہوئی ہیں جب پاکستان تحریک انصاف ان کے لفظوں میں فیض یاب ہوئی۔ آپ کو اندازہ ہے کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کو فیض ملا، فیض نے اپوائنٹمنٹ کی، یہ ان کے ورڈز، میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، فیض نے اپوائنٹمنٹ کی، اور انہیں یہ یقین ہے، ان لوگوں کو، ریکارڈنگ کرنے والوں کو، پی ٹی آئی والوں کو، کہ آگے جا کر بھی انہیں فیض ملے گا، یہ لوگ فیض یاب ہوں گے۔ یہ مبشر لقمان صاحب نے ایک سینئر آرمی جنرل پر، جو ممکنہ اگلے آرمی چیف ہیں، ان پر انڈائریکٹلی، مطلب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پورا نام لیتے، لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی ان پر الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کر، اور کہا کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کے اے ٹی ایم کی کمپنی کی جانب سے کی گئی ہے، اور ایک اور ریکارڈنگ ہے۔ اب مبشر لقمان صاحب یہ بتائیں کہ اتنے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اتنے سینئر اینکر پرسن، اتنا بڑا نام،
انہیں یہی نہیں پتا کہ جو پرائم منسٹر آفس ہے یہاں NITB نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ تمام معاملات دیکھتا ہے, یہاں IT سے ریلیٹڈ تمام معاملات NITB دیکھتا ہے. اور اسی لیے آپ کو جب آپ کسی بھی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو .gov ملتا ہے. گورنمنٹ آفیشلز جب اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ بھی بنواتے ہیں تو وہ بنا کے دیتے ہیں NITB والے. یہ کوئی پرسنل جی میل کے یا یاہو کے یا ہاٹ میل کے ای میل ایڈریسز پہ کام نہیں ہوتا. تو کہاں کی باتیں کہاں ملا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور ان باتوں کو ملاتے ہوئے کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ آپ ایک سینئر آرمی جنرل پہ الزام لگا رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ان پہ الزام لگانا, وہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک الزام لگا دیا, مریم بی بی نے کئی الزامات لگا دیے, جس کا جو جی چاہے وہ الزام لگا دیتا ہے, اور ان پہ الزام لگانا بڑا آسان ہے. میں اس بات پر بھی بڑا حیران ہوں. اس کے علاوہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے, یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے. اب یہ دوبارہ ہوگا کیبنٹ میٹنگ کی وجہ سے, لیکن کامران خان صاحب نے خبر دی ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا ہے, کامران صاحب مارک مائی ورڈز, کامران صاحب میرے یہ لفظ لکھ لیں, if the current political mess is not fixed rapidly, the country is just a decimal away from the martial law. ملک اتنا سا دور ہے ایک مارشل لا سے. اگر یہ موجودہ پولیٹیکل میس جلدی ٹھیک نہیں ہوا. پھر کامران صاحب آگے لکھتے ہیں, یہ بات کی کس نے؟ a very important highly placed GOP government of Pakistan official told me a few days ago. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک بہت سینئر آفیشل نے بتایا کامران خان صاحب کو. اب گورنمنٹ آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی جماعت, زرداری صاحب کی, فضل الرحمان صاحب کی PDM کی حکومت ہے. پھر کامران خان صاحب آگے لکھتے ہیں, نیکسٹ NSC میٹنگ could well be a decisive event. قومی سلامتی کمیٹی کا جو اگلا اجلاس ہے وہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی, پھر اسی طرح سے 5 تصویریں لگا کے جنرل باجوہ صاحب سے لے کر آرمی چیف سے لے کر نیول چیف, ایئر فورس چیف, DGSI کی, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی, سب کی تصویریں لگا کے کامران خان صاحب نے لکھا, the make or break NSC meeting to try extract country from current sinking state has been suddenly postponed. اس بحران سے نکالنے کے لیے اجلاس ہو رہا تھا, یہ ملتوی ہو گیا ہے. 22 کروڑ لوگوں کی نظریں, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی نظریں اب بھی پاکستان کی فوجی قیادت پہ ہیں. to not let BBC, New York Times, Washington Post certified corrupt political leadership have their way. تاکہ یہ لوگ جو ہیں, یہ کامران صاحب کہتے ہیں, یہ دنیا بھر کے بڑے بڑے صحافتی اداروں کی جانب سے سرٹیفائڈ کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ, یہ جو ہے they cannot have their way. کامران صاحب نے یہ بات لکھی ہے اور فوج سے مطالبہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی کامران خان صاحب فوج سے یہی مطالبہ جو ہے وہ کر چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب کو جو دعوت دی گئی تھی GCU میں پنجاب کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی جانب سے, اس پر سزا جو ہے وہ مل گئی ہے ڈاکٹر زیدی صاحب کو. اور ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کو سزا دیتے ہوئے حکومت نے, کس کی خواہش پہ؟ مریم نواز شریف کی خواہش پہ. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پنش کیا جانا چاہیے. شہباز شریف صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے, سامنے نیوز کانفرنس میں ڈھیروں صحافی بیٹھے تھے, بیرون ملک دورے پر بات کر رہے تھے. انہوں نے تب بھی کہا کہ ہم اس کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں, دیکھیں گے بھی, اور اس پر آگے بھی بڑھیں گے. تو یہ جو سرچ کمیٹی ہے, ملک کی اعلیٰ ترین جامعات کے رئیس الجامعہ لگانے کی سرچ کمیٹی, اس کا حصہ تھے ڈاکٹر زیدی صاحب. وہاں سے ہٹا دیا گیا. آپ 2 ہفتے پہلے تو کہہ رہے تھے وی آر پلیز ٹو اپوائنٹ, یہی حکومت کہہ رہی تھی. اب ہٹا دیا ڈاکٹر زیدی صاحب کو ان لوگوں نے, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جگہ نہیں بنا سکی, کنیڈ میں ایڈمیشن نہیں لے سکی, وہ اپنی تعلیم میں بالکل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے مطابق انہوں نے پورا بتایا, وہ نکمی تھی اپنی تعلیم میں. ان کی خواہش پوری کی گئی ہے. ایک رئیس الجامعہ کے اور ایک سرچ کمیٹی کے ممبر کو ہٹانے کے لیے سزا دی گئی ہے. سمبولک ہے, مجھے نہیں پتا اس عہدے کے کوئی پیسے ملتے ہیں جب وہ VC اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کی نمبرنگ کرتے ہیں, ان کا انٹرویو کرتے ہیں, تو اس عہدے کے کوئی پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, لیکن یہ بڑے پرائیڈ کی بات ہے. اس پرائیڈ سے محروم کر کے سزا دی گئی ہے. پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی کچھ کرے ہمیں قبول نہیں. اور یہ تو انہوں نے خود کیا بھی نہیں تھا, یہ پنجاب کی وزارت IT نے کیا تھا, لیکن ڈاکٹر زیدی کو انہوں نے سزا دی ہے, اور یہ سب کو پیغام دیا اس حکومت نے. تو یہ حکومت ہے, یہ لوگ خوفزدہ عمران خان سے, اور عمران خان جب جائے گا تو آپ عمران خان کو کوئی بلا لے گا, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن پوری جامعہ عمران خان کے نعرے لگا رہی ہو, بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں, ہر بچہ اپنا کیمرہ نکال کے جو ہے
وہ عمران خان کو ریکارڈ کر رہا ہو، یہ تو ڈاکٹر زیدی نہیں کر سکتے، یہ تو پی ٹی آئی خود نہیں کر سکتی، یہ تو عمران خان کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے اور ان لوگوں کو مسلسل روند رہا ہے، ان کی آتما رول رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔